نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لے کر اٹھے تھے، اور اس کام کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، ہر طرح کی قربانیاں کی. آپ کا بزنس اور آپ کی قوم کی ناراضگی، خاندان کی ناراضگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں، ہجرت، جہاد، کئی چیزیں. اور آپ کے بعد جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں، کبھی معاشی پریشانی آتی ہیں، کبھی اولاد کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، کبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، کبھی ساتھی کم ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے. آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی، اور سورت سنا کر فرمایا اتدرون ما الکوثر، یعنی تلاوت بھی سنا دی اور پھر وضاحت بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے. اس نہر میں کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی. اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی، اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے. تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے. بہرحال سورت کا محور یہ ہے، مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے، آپ کے مقام کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر، اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت میں 4 چیزوں کی بات تھی، یا 4 خاص باتیں تھی، جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا، مسکین کی نہیں کرتا، ان کو ذلیل کرتا ہے. دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی. تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی. چوتھی چیز یمنعون الماعون، لوگوں سے خیر روکنے کی بات تھی. اس صورت میں 4 چیزوں کے کرنے کی بات ہے. سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے؟ الکوثر، خیر کثیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، خیر روکی نہیں آپ سے. نماز سے غفلت کا علاج کیا؟ فصلی، نماز پڑھو. پھر دکھاوے کا علاج کیا؟ لربک، اپنے رب کے لیے پڑھو. اور پھر یمنعون الماعون، اس کا اپوزٹ کیا؟ ونحر. جو شخص یہ کام کرے، کون کون سے؟ فصلی لربک ونحر، نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اس کا دشمن سرنگوں ہو جاتا ہے. اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہو، یہ 2 کام شروع کر دیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں، نمازیں اور اچھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں. کہاں کمی ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی. آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے. اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گیا، اب ان کا نام نشان مٹ جائے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا، آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی. تفصیل دیکھتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر. انا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی. اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کی. عطا کیا ہوتی؟ جس کا بدلہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. الکوثر، کوثر، الکوثر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہے خیر کثیر، کثرت سے خیر عطا کی، بہت زیادہ بھلائی، بہت نعمتیں آپ کو عطا کی. اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوض کوثر ہے. بعض کے خیال میں ایک ہی چیز ہے، بعض کے خیال میں 2 ہیں. نہر جنت میں ہے، حوض عرصات یوم القیامہ میں ہے، یعنی حشر کے میدان میں ہے. اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں؟ حوض میں. اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور 1 مہینے کی لمبائی پہ چوڑا. اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے. اور جو نہر کوثر ہے جنت کی نہر، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے.
مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی۔ اور حوض کوثر جو ہے میدان حشر میں، اس کے کناروں پر کیا ہے؟ پیالے ہیں، کتنے؟ ستاروں کی تعداد میں۔ جو ایک دفعہ اس سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا؟ جو بدعت کرنے والا ہو، یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ سے بغض رکھنے والا ہو، اس کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا۔ یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو، نماز سے نفرت ہے، صدقہ خیرات سے، دین کا ہر کام مصیبت لگتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بوجھل ہونا، اچھا آپ سو کے اٹھے ہیں تو آپ کو بوجھل لگ رہا ہے نماز پڑھنا، وہ ایک فطری سی بات ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا نیند میں ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، میری زندگی میں نماز کا مقام کیا ہے؟ مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے، کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں، یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑھتی، کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے۔ اس میں بہرحال یاد رکھیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، جس نے آپ سے بغض رکھا، جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا، اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، وہ حوض کوثر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کے انداز میں مناجات کریں، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اسے پکاریں، یعنی بلند آواز سے پکاریں؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندے کہہ کے پکار رہا ہے، میرے بندے، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ انی قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں تم سے، تم جب چاہو مجھے پکار سکتے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے، اس کو ہم چاہیں تو دل ہی دل میں پکاریں، سرگوشیوں کے انداز میں پکاریں یا اونچی آواز میں پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے اور ہماری دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو قریب محسوس کر کے اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قریب ہے، دعا کو سننے کے لحاظ سے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے، اور خاص طور پر عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے۔ یعنی اس کا قرب دو طرح کا ہے، ایک عام قرب ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک خاص قرب ہے جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، اور وہ خاص بندے جو عبادت گزار ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کے شکر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب کہہ کے بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا اس اعتبار سے کہ کوئی اور واسطہ ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب کو قل یا فقل کہہ کے نہیں فرمایا، جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے۔ جتنے بھی سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ انہیں بتا دیجئے۔ لیکن یہاں پر قل بھی نہیں آیا، ڈائریکٹ فَإِنِّي قَرِيب، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں لایا گیا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں کسی اور واسطے اور کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہہ دیا تو اس میں سارے بندے شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، گناہگار ہوں یا بہت پرہیزگار ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، رب اس کی پکار کو سنتا ہے اور وہ قریب ہے۔
لہٰذا جب ہمارا رب قریب ہے اور مجیب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا نام بھی قریب مجیب اسی لیے رکھا گیا کہ ہمارا اگر اپنے رب سے تعارف ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں اور وہ کہاں ہے، تو جتنا جتنا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ وہ ہمارے قریب ہے اور وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اتنی ہی زیادہ محبت اور توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے وہ کچھ پا کے ہی لوٹتا ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب تجھے پکار کر تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، کبھی محروم ہوا ہی نہیں، جب بھی تجھے پکارا تجھ سے کچھ پا ہی لیا۔ تو اس لیے ہر دعا کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور سنی جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اور قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے جب میں انہیں پکارتا ہوں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکارتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب پکارتے؟ ہر اذان میں پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے۔ تو کیا ہم انسان بھی اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی یوں کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی، یعنی دوبارہ کہ میں نے تو کئی بار دعا کی، بہت دعا کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ ایسا نہ کرے بلکہ دعا کرتا رہے، کیونکہ اس کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سے قریب ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ ہود کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ یہاں قوم سمود کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ مدائن کے علاقے میں رہتے تھے جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ صرف وہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، لہٰذا تم شرک سے اجتناب کرو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، جو آپ کے قریب ہو اور جو آپ کی بات بھی سنتا ہو، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے قریب ہوں؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے دو چیزوں کی بات ہے، استغفار اور توبہ کی، کہ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اس بات کا پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے۔ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور
توبہ اور استغفار دونوں ہم معنی بھی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہے، اور جب ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی الگ الگ بھی ہوتا ہے. اور اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہم کر چکے ہیں غلط کام، برائیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ میں پڑنے کے شر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں. اور توبہ اس پختہ ارادہ کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے. تو ان ربی قریب مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے، مجیب ہے. اور یہاں قریب قرب سے شفقت اور اکرام کے معنوں میں، یعنی رب بہت شفیق اور مہربان ہے، بہت کریم ہے. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بعید، دور. اور بہت کا لفظ سختی کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو شفیق نہ ہو، سخت ہو، کرخت ہو، اور پھر یہ کہ کچھ نہ دے. تو ایسا نہیں ہے ہمارا رب. ہمارا رب قریب ہے، مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے اور انہیں سیدھے رستے پر چلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو مدد دیتا ہے، ان کی مشکلات دور کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رب کو قریب پاتے ہوئے اور قربت کا ایک احساس ہوتا ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نعوذ باللہ فزیکل فارم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے قریب کا. قربت ایک احساس کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دور ہوتے ہوئے آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب محسوس کرنے کی چیز ہے، اس طرح کہ وہ سنتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے، السمیع ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، البصیر ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو اس سے بڑھ کے قریب کون ہوگا جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو ہمارے دل میں خیال اٹھ کر جو ہمارے دماغ تک جاتا ہے اس سے پہلے کہ دماغ تک جائے وہ بیچ میں حائل ہوتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم، وہ یہ بھی جانتا ہے ہم پاسٹ میں کیا کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کچھ کرنے والے ہیں. کوئی اور ہے ایسا جو اتنا زیادہ ہمیں جانتا؟ کیا وہ ہماری ضروریات کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے دکھ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری زندگی کے مقاصد کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری کوششوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری عبادتوں کو نہیں جانتا؟ وہ خوب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو جو جانتا ہے اس سے مانگے بنسبت اس کے کہ جو جانتا بھی نہیں ہے، اور ہم اس سے توقعات لگا کے بیٹھے رہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. عام طور پر ہم جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں، جو اپنے رب کو قریب پاتے ہیں وہ اپنے رب ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور رب ہی کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں. اور تابا یتوبو کا مطلب پلٹ پلٹ کر جانا بھی ہے کہ واپس پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی بات سے آپ ناراض ہو گئے یا ہم سے خفا ہیں تو ہم تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. اعوذ بک منک، تجھ سے ڈر کے پھر تیرے ہی پاس پناہ لیتے ہیں اپنے گناہوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی سیئات سے بچنے کے لیے. تو اس لیے تھرو آؤٹ جو ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس میں آپ یہ 2 لفظ بس پکے کر لیں، وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے، وہ بہت قریب ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، وہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اس لیے اس رمضان میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دعا افضل ترین عبادت ہے. الدعاء مخ العبادت، عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی ٹاپ پر ہے. تو رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے، لہٰذا اس عبادت میں دعاؤں کا ایک خاص حصہ ہونا چاہیے. دعا ہے کیا؟ دعا کا لفظ عربی زبان میں دال عین واو سے مل کر بنا ہے. دعا یدعو دعاء و دعوتن، یہ 2 مصدر ہیں اس سے. اور دعا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا، پکارنا، یعنی آواز بھی دینا، اس سے بات بھی کرنا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا. ایک ہوتا کسی سے بات کرنا لیکن اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری طرف متوجہ ہو. مثلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت، تو مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشن نہیں کہ آپ میری طرف متوجہ ہو کہ میری کوئی مدد کریں. لیکن دعا میں جب انسان پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا متوجہ ہو
اور جس مقصد کے لیے اس کو پکارا جا رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے. عربی میں کہتے ہیں دعوت اللہ، میں نے اللہ کو پکارا، یعنی میں نے سوال کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف عاجزی کرتے ہوئے جو خیر ہے اس کے پاس اس میں رغبت رکھی اور اس رغبت کو طلب کرنے کے لیے اس کو پکارا، یعنی اس رغبت کے ساتھ اس کو پکارا. قرآن مجید میں دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. نمبر 1 دعا بمعنی ندا، آواز دینے کے معنوں میں. دعا کا مطلب کیا؟ آواز دینا. جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، پکار لیں، یعنی تم بھی ان کو بلا لو ہم بھی بلا لیتے. تو بلانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان میں دعا اور ندا یہ دو لفظ مترادف بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سینونیمز ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے بھی استعمال ہوئے ہیں. الا دعاء و نداء کہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا. پھر اسی طرح دعا بمعنی طلب کرنا، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا. یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کے دن. اور کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا، اس کو پکارے گا، وَإِن تَدْعُ تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا قیامت کے دن، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو کسی کو مدد کے لیے بلانا، آؤ میرا سامان اٹھاؤ، میرا بوجھ اٹھاؤ، اس کے لیے بھی لفظ دعا جس میں ایک طلب پائی جاتی ہے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دعا کا لفظ بمعنی قول، بات کے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو یہاں پر قول یا بات کے معنوں میں آیا ہے. پھر اسی طرح دعا کا لفظ عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے. سورۃ کہف میں نوجوانوں کا جو قصہ آتا ہے جس میں وہ اب ایمان کو بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے، یعنی اس کی عبادت نہیں کریں گے. اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے ناانصافی کی بات کی. تو دعا بمعنی عبادت. پھر اسی طرح پانچواں معنی قرآن مجید میں دعا بمعنی فریاد کرنا، طلب کرنا، فریاد کرنا. اور اس میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں مددگاروں کو بھی بلا لو. فریاد کرو کہ وہ آئے اور تمہاری مدد کرے، یعنی مدد کے لیے پکارنا، یہ معنی ہے. پھر اسی طرح دعا بمعنی کسی چیز کی ترغیب دینا، یعنی کسی چیز کی طرف دعوت دینا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تھا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، ان کو دعوت دیتا رہا دین کی طرف، اپنے رب کی طرف. اور اس میں معنی عبادت کا بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو عبادت کی دعوت میں ان کو دیتا رہا. پھر اسی طرح دعا بمعنی منسوب کرنا، نسبت دینا. ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو. یعنی ادعوہم کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، جن کے وہ بچے ہیں باپ کا نام نہیں بدلو. اور آٹھواں معنی ہے سوال کرنا، دعا بمعنی سوال. جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو یہ جو دعا ہے یہ بمعنی سوال ہے، یعنی مانگو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. تو قرآن مجید میں یہ دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دعا کا عمومی شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا اور اللہ کے پاس جو خیر ہے اس میں راغب ہونا، رغبت رکھنا.
اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، چیخ چلا کے نہیں بلکہ بہت ہمبل طریقے سے، اور جو خیر اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھنا، اس کا شوق رکھنا۔ طیبی کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور محتاجگی ظاہر کرنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنے فقر، اپنی محتاجی، اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایسی چیز کو طلب کرنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے، یعنی فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، اور ایسی چیز کو دور کرنے کے لیے طلب رکھنا جو اس کو نقصان دیتی ہو۔ تو پھر دو طرح سے دعا کرتا ہے انسان، کچھ فائدے کی چیزیں مانگتا ہے اور کچھ نقصان والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے۔ ہماری شریعت میں دعا کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اس میں سوال نہیں ہے۔ تو عربی میں دعا بمعنی عبادت بھی استعمال ہوتا ہے، آتا نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس میں دعا کے دونوں معنی آ گئے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ تو سوال ہو گیا۔ اور دوسرا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں عبادت کا معنی بھی آ گیا عبادت کے لفظ کے ساتھ، یعنی دعا ایک طرح سے عبادت ہے۔ تو دعائے عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی قرأت کرے، تسبیح کرے، صدقہ کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تعلیم کا کام کرے۔ تو انسان ان میں سے جو بھی عبادت کا کام کرے گا وہ دراصل اللہ کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ دعا میں رغبت پائی جاتی ہے۔ اور جو شخص مثلا نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں آپ ان کو معاف کر دیجیے، کیونکہ نماز بذات خود کیا کرتی ہے، بلاؤں کو ٹالتی ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، صدقہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی آگ بجھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گناہوں کی آگ کا بجھنا ہے، یہ ہم بول کے بھی کہہ سکتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، تو وہ ہماری زبان بول رہی ہوتی، لیکن جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمارا عمل جو ہے وہ اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں۔ تو ایک دعا سوال کے انداز میں ہوتی ہے اور ایک دعا حال کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے، عمل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری جو دعائے مسئلہ ہے جس میں مانگنے کی دعا ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرنے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال اللہ سے ہی کرے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگنا اور دنیا اور آخرت کے کسی بھی نقصان سے بچنا، یہ بس اللہ ہی سے کرے اس کا سوال۔ یہ دعائے مسئلہ ہے، یعنی سوال کرنے والی، یعنی وہ دعا جس میں ہم سوال کرتے ہیں۔ کن چیزوں کا سوال کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں، آخرت نہیں بھولنی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا اور آخرت کی حسنہ مانگنا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے، مصیبت سے بچنا، وقنا عذاب النار۔ سب سے بڑی مصیبت تو آگ ہے نا، یعنی اس کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ قال الدعاء هو العبادۃ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب کا فرمان ہے میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت کی اقسام میں سے سب سے عظیم قسم ہے۔ امام خطابی اپنی کتاب شأن الدعاء میں کہتے ہیں، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے الدعاء هو العبادہ، وہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے یا سب سے افضل عبادت ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ بنو تمیم ہیں اور مال اونٹ ہیں، یعنی لوگوں کو دیکھنا تو بنو تمیم کو دیکھو،
مطلب سب لوگوں سے افضل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تھے اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اور اسی طرح عربوں کے ہاں مال کی سب سے بڑی قسم اونٹ ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں مال تو اصل میں اونٹ ہے اور لوگ تو بنو تمیم ہی ہے. تو اسی طرح کہا گیا دعا تو عبادت ہی ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الحج عرفہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف عرفہ میں جاؤں، یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ارکان آپ حج کے ادا کرتے ہیں ان میں سے عرفہ کے دن کا قیام اگر کسی نے پا لیا تو اس کا حج ہو گیا. اور وہ سب سے بڑا دن ہے جس میں بخشش ہوتی ہے. تو یہ عربوں کے کہنے کا ایک انداز بھی ہے نا. اور مراد اس سے کیا ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت ہے اور ساری اطاعتوں اور ساری بندگیوں کا مغز ہے کہ انسان اپنی ہر پریشانی اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ہے اصل مقصد. اگر کسی مشکل میں پڑ گیا ہے تو اس مشکل کے دور ہونے کے لیے بس اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی کا انتظار کرے کہ وہی کاٹے گا. لوگوں سے توقعات ہٹا لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے ہیلپ لے نہیں سکتے. آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس مشکل میں اور اس کا حل کیا ہے، لیکن ان سے توقع نہ رکھے کہ یہ میری مشکل حل کر دیں گے. مثلا آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے، آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں، آپ ضرور لیں، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا یا بس یہی آپ کے لیے سب کچھ ہو گیا. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آگے نہ رکھیں. کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا. ہمت آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی، مدد اللہ نے کرنی ہے. دعا کی بھی ہمت ہوتی ہے اور دعا کے لیے بھی ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اور اس کے لیے یکسو ہونا پڑتا ہے. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب کسی بڑی پریشانی کے نتیجے میں انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو ایسی صورت میں انسان اپنے خیالات کو مجتمع کر کے فوکس کر کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو یہ ہے اصل میں دعا کی روح. اور نہ صرف یہ کہ بڑی مشکلات میں بلکہ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے. دعا کی ضرورت کیوں ہے ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. بادشاہ وہی ہے، ہم فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج. کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے سب کام خود ہی کر سکتا ہوں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سب سے بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے. بندوں میں سے کوئی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، ہم سب محتاج ہیں. دوسری بات، اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. آپ کوئی چیز آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، اسٹاک ختم، آؤٹ آف اسٹاک. بڑی سے بڑی کمپنی، بڑے سے بڑے ریسورسز رکھنے والے انسانوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات وہ اوپر جا کے اتنی نیچے گرتے ہیں کہ پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی کہ کہاں ان کے پاس بہت کچھ تھا اور کہاں وہ زیرو پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اس کے پاس اور ہمیشہ رہے گا. ساری مخلوق اگر کسی میدان میں جمع ہو کر سب کچھ مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو پانی جو سوئی کے ساتھ لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. وہ جتنا چاہے خرچ کرتا رہے، جتنا چاہے وہ بندوں کو دیتا رہے، پھر بھی اس کے ہاتھ بھرے رہتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ المنافقون میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس جانا چاہیے. جس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اس کے پاس جو سارے خزانوں کا مالک. مشکل یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے. وہ سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس. یو نیم اٹ. آپ گھر جا کے بیٹھے غور کریں، نماز کے بعد کسی اور خاموشی تنہائی کے وقت، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا پرابلم ہے، میری کیا پریشانی ہے، کیا اللہ کے پاس اس کا حل ہے؟ یقیناً ہے، وہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے مانگنا چاہیے، اس سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اس سے اپنی محتاجی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر کے مانگنا چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے کون ہے جو بے قرار کی، مضطر، بے قرار، بے چین انسان کی بات سنتا، اس کو جواب دیتا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بھی وہ اس کو پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور وہ تکلیف کو دور بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ صرف سن رہا ہے،
اس نے وہ تکلیف دور بھی کر دینی ہے، اور آپ کہیں گے بس اتنی سی بات تھی، میں اس کو اتنا پہاڑ بنائے ہوئی تھی، اپنی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ بنائے ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بس اتنی سی بات تھی، میرے مانگنے میں کمی تھی، اس کے پاس نہیں کمی، ہماری دعا میں کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. اس طرح پکارا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو دے کر کسی کمی کا شکار نہیں ہوتے، لیکن میری کمی پوری ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں ہر بھلائی دینے اور ہر تکلیف دور کرنے پہ قادر ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر. نہ آپ کی کوئی خیر اور بھلائی کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم وہم کا شکار رہتے ہیں کہ اگر میری اس نعمت کا کسی کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا، شاید وہ نظر ہی لگ جائے اور نعمت چھین ہی جائے. ہر وقت اس وہم کا شکار رہنا دراصل اپنے آپ کو ٹارچر کرنا ہے. نہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دی ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ آئندہ بھی دیے رکھے گا. اس نے اس لیے تھوڑی دی ہے کہ بس ایک بندہ کوئی دیکھے اس چیز کو اور بس وہ واپس لے لے، وہ ایسا نہیں کرتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، آپ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا تعارف. جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں اللہ کون ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں نا. یہ دیکھیں یہاں پر کیا بولا گیا، اتنے سمپل. آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں اللہ وہ ہے جو تمہیں کھانا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں فلاں چیز دیتا ہے، تمہیں ماما بابا دیے ہیں. جو جو بچے کی ضرورت ہوتی ہے ایج کے حساب سے، آپ اس اعتبار سے بچے کو اللہ کا تعارف کرا سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو نظر آتی ہیں اور جو اس کی پسند کی ہیں کہ وہ ہے اللہ. پھر آپ نے فرمایا کون ہے اللہ، کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. اور صرف جنگل بیابان نہیں، اب تو خیر GPS وغیرہ کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود بھول جاتے ہیں نا، اس کے باوجود غلط ٹرن لے لیتے ہیں، کبھی پہلے اور کبھی بعد میں. GPS فریز ہو جاتے ہیں، نیٹ چلا جاتا ہے، روڈ میپ ختم ہو جاتا ہے، کئی مسائل ہیں. تو کبھی بھی راستہ بھولیں تو ہم پہلی بات یہ سوچیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ راستہ دکھا دے. راستہ بھولنے پر مجھے کبھی ٹینشن نہیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوں اللہ پہنچا دے گا، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے تو علم ہے نا. میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے نا کہاں ہے، بس وہاں لے جائیں. ہمیں نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے نا. تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی لاڈ پیار سے، کبھی اس کی کسی صفت کا واسطہ دے کر، کبھی اپنی عاجزی محتاجی ظاہر کر کے، تو وہ ضرور سنتا ہے. پھر فرمایا وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہاری پیداوار اگا دیتا ہے زمین سے. یہ ہے اللہ، یہ اللہ کا تعارف. پھر آپ دیکھیے کہ ہم کیوں اللہ سے مانگیں، کیونکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ ہی سے مانگتی ہے، تو ہم کیوں نہ مانگیں. آپ غور کیجئے ذرا اس بات پر، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. اسی سے مانگ رہا ہے ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر کوئی. کون کون ہے آسمانوں اور زمین میں؟ آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، زمین پر انسان اور جنات ہیں، اس کے علاوہ جو اور مخلوقات ہیں، وہ ساری مخلوق اللہ سے مانگ رہی ہے. اگر ساری مخلوق اللہ سے مانگتے اور ہم کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں، غیر اللہ سے مانگیں، تو کتنی حماقت والی بات ہے نا. اللہ نے عقل اسی لیے دی تھی کہ ہم اللہ ہی کو نہ پہچانے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرنے کے اعتبار سے 4 طرح کے لوگ ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں پس تمام آسمانوں اور زمین کے لوگ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے 4 درجات بن جاتے ہیں. پہلی قسم، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ ہی اس سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کو عافیت دی. تو یہ کون ہے؟ نہ اللہ کی عبادت نہ ہی اس سے دعا، کچھ بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ان کی مدد کر دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہاں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دعا کر لیتے ہیں. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، نماز نہیں، روزہ نہیں، صدقہ خیرات کچھ نہیں، ہاں کوئی مشکل پیش آئے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں. تیسری قسم کے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت اور اطاعت طلب کرتے ہیں
لیکن نہ ہی اس سے مدد مانگتے ہیں، نہ اس پہ توکل کرتے ہیں. نماز روزہ کر لیں گے، دعا نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہی ہے نا کیا چاہیے، اب مانگنا کس لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، تو کیوں نہ دعا کریں، ہمیں دعا کرنی ہے. چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے دعا بھی کرتے ہیں، اس سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اطاعت پر ان کی مدد کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہم کہاں ہیں. کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، تو یہ ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ کے حق میں کبھی کوتاہی کرتے ہیں. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے، ہر ضرورت میں، ہر مقصد میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر بیماری میں، ہر موقع پر، ہر چیز کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے، بڑی سے بڑی چیز کے لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ دے کر احسان نہیں جتاتا، وہ دے کر شرمندہ نہیں کرتا، وہ دے کر ہم سے واپس نہیں مانگتا، وہ بغیر شرط کے دیتا ہے، غیر مشروط دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو خود فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کو مانگو کہ اللہ اپنا فضل فرما. فضل کیا ہوتا ہے؟ جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، نہ اپنی عبادت کی وجہ سے، نہ کسی محنت کی وجہ سے، نہ کسی قابلیت کی وجہ سے، نہ کسی ہنر کی وجہ سے، ہم ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن آپ دے سکتے، ہم پھر بھی آپ سے مانگتے ہیں. چاہے ہم اس قابل نہیں لیکن پھر بھی آپ سے مانگتے، آپ ہمیں عطا کیجیے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں، کیونکہ بندے کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی حالت کا اظہار کرتا ہے، اپنا دکھ، اپنا شکوہ، اپنا غم، اپنا رنج، اپنی پریشانی اس کو سناتا ہے، جو سن کر آگے نشر نہیں کرتا. جب ہم بندوں کے سامنے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کر دیتے ہیں تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں، وہ آگے بیان کر دیتے ہیں اور یوں آپ کے راز کھل جاتے ہیں، آپ کا مرتبہ اور مقام لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے. کچھ لوگ آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنے رنج اور دکھ کی فریاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر چیز کو اسی سے مانگنے کا حکم دیتا ہے. اب ہر چیز میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. نمبر 1 دعا کیا ہونی چاہیے؟ ہدایت کی. دن کی ہر رکعت میں ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں. ہر کام میں ہمیں گائیڈنس چاہیے، ہمیں کلیرٹی چاہیے، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام. ہر چیز میں ہمیں صحیح راستہ، صحیح اسٹریٹجیز اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ کام ہو پاتا ہے. اور اس طرح ساری کنفیوژن بھی دور ہو جاتی، ساری پریشانی بھی دور ہو جاتی کہ میں نے اللہ سے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ آپ مجھے صحیح طریقہ بتا دے، مجھے اس کام کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو ہر موڑ پر، ہر کام میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم. پھر فرمایا، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. سبحان اللہ. سب سے بڑی ضرورت ہدایت کے بعد انسان کی کیا ہے؟ کھانا، جو اس کو دن میں کئی بار کھانا پڑتا ہے. اور انسان سب سے زیادہ پریشان بھی اس کے لیے ہوتا ہے، اور مال کا سب سے بڑا حصہ بھی اسی پہ خرچ ہوتا ہے. یعنی دن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ہر روز اپنا لباس نہیں خریدتے، ہر روز آپ اپنی ٹوائلٹریز نہیں خریدتے، ہر روز اپنی اور چیزیں نہیں خریدتے، برتن نہیں خریدتے، کٹلری، جیولری، یہ سب روز تھوڑی خریدا جاتا ہے. لیکن کھانا تو ڈیلی چاہیے، کھانا تو ڈیلی کنزیوم کرنا ہے، تو اس سے مانگو. اور خاص طور پر اگر کچھ خاص کھانے کو دل چاہتا ہے وہ بھی اس سے مانگو. نیوٹریشیس چاہیے، ہولسم چاہیے،
صحت مند چاہیے، کیونکہ ساری بیماریاں ہی کھانے سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی کھانا مانگو، صرف یہ نہیں کہ ہے نہیں، بلکہ اچھا کھانا مانگو تو اللہ تعالیٰ کھلائے گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. بعض اوقات انسان کو کوئی خاص چیز پہننے کو دل چاہتا ہے، مانگے اللہ سے، اللہ دے گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. کیوں اپنے اوپر بوجھ لیے پھرتے ہو؟ کتنے گناہ کر لیے، بہت لیٹ کر دیا، پتہ نہیں اب میری معافی ہوگی یا نہیں، اب میں کیا کروں؟ وہ معاف کر دے گا، مانگ کر تو دیکھو. اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے، اور میں ہر ایک کو جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ سب کچھ دے دوں جو وہ مانگ رہا ہے، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی، کچھ کمی نہیں. مانگو، اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اس کا تو کچھ کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار، اور تھوڑا سا بلند آواز سے، جس سے پتہ چلے کہ نماز پڑھ لی ہے. اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا. یعنی مثلا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پڑھ چکا ہے یا نہیں، لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہہ دیا اللہ اکبر تو پتہ چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے. کیوں اللہ اکبر کہیں؟ کہ اللہ ہر چیز سے بڑا. آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا؟ اللہ اکبر سے کیا تھا، اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا، اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، رمضان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے، یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے. ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی ذرا اونچی آواز میں. یعنی ایک ہوتا ہے سری ذکر، یعنی دل ہی دل میں پکارنا، اور ایک ہوتا ہے جاہری، جس میں یہ ذکر جو نماز کے بعد ہوتا ہے اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کرنا چاہیے. اور جس طرح وتر ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ذرا اونچی آواز میں کہنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو ہمیشہ اونچی آواز میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی ہر معاملے میں یہ عبادت کے درجات کو بڑھا دیتی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کو نہیں، سیرت کو بھی آگے بیان کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کس طریقے سے کیا. مثلا ذکر کیا اور کس طرح کیا، بلند آواز سے کیا یا آہستہ آواز سے کیا، بیٹھ کر کیا یا کھڑے ہو کر کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی دعاؤں کی نسبت زیادہ اذکار. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہے استغفر اللہ 3 بار، استغفر اللہ استغفر اللہ. صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 3 بار استغفار کرتے. ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ. اب نماز پڑھ لی ہے، استغفر اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے
ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، ہمیں سجدہ سہو کرنا تک یاد نہیں رہتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کون سی سورت پڑھی، کیا تلاوت کی. ہو سکتا ہے تلاوت میں کوئی غلطی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چوک کے. تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے انجانے. اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیشن کی اصلاح نہیں کی، وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات. یعنی پروننسیشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے. اس لیے پہلی پرائرٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیشن آپ کو ٹھیک کر دے. بہرحال نماز کے بعد استغفر اللہ. اور ایک اور چیز، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا، مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑھتا ہے وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں. نہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میرے سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس طرح نہیں ادا کیا، کچھ نہ کچھ کوتاہی واقع ہو گئی، تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کوتاہی سے درگزر فرما دے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی. تیسرا ذکر، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، استغفر اللہ بھی ذکر ہے، اور تیسرا یہ بھی ذکر ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال و اکرام والے. یعنی استغفار کے بعد پھر فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور یہ ذکر. السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات سے، عیبوں سے، ہر طرح کے نقص سے سلامت ہے. کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، نہ لوگوں کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کرتے ہیں، یا لوگوں کے گمان، یا لوگوں کی نافرمانیاں اور گناہ اور عبادت نہ کرنا، اللہ کا حکم نہ ماننا. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، وہ سلامت ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ذکر ہو، عبادت ہو، یہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کچھ احسان نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہم انت السلام، کہ اللہ تعالیٰ آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ کا ہر فعل جو ہے وہ ظلم سے سلامت ہے، پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے. آپ کی تقدیر، آپ کے فیصلے، ہر چیز سلامتی پر مبنی ہے. ومنک السلام، سلامتی تیری ہی طرف سے آتی ہے، یعنی تو ہی سلامتی دیتا ہے یا تو ہی سلامتی کو روک لیتا ہے. سلامتی کا مالک بھی تو ہی ہے، تو سلامت رکھے تو ہم سلامت ہیں. تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے انسان اپنا ظاہر کرتا ہے، انسان اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. تبارکتا کا لفظ برکت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے کسی چیز کا بڑھنا اور قائم رہنا، یعنی تیری خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں. ذل جلال والاکرام، اے عزت و جلال والے. جلال کا مطلب ہے عظمت، بڑائی، اور اکرام کا مطلب ہے احسان. یعنی تو اپنے بندوں کو عزت و اکرام دیتا ہے، اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو اور اپنے صالح بندوں کو تو ہی عزت اور اکرام اور برکتیں عطا کرتا ہے. ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں. اور یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، یا جو نہیں کر رہے انہیں لازماً کرنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم اپنے اچھے گمان کا اظہار کرتے ہیں اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی سلامتی اور برکت طلب بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے عموماً ہم جب کسی چیز کے اندر فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم خیر اس سے وابستہ کر لیتے ہیں، یہ ہے تو کام ہوگا، یہ نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا. مثلاً آپ کوئی قلم خریدتے ہیں اور اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے، یا آپ اس سے جو لکھنا چاہتے تھے آرٹیکل یا کوئی چیز یا نوٹس اپنے تو بڑے اچھے لکھ پاتے ہیں، تو آپ کہنے لگتے ہیں یہ قلم بڑا مبارک ہے،
ٹھیک ہے بھائی قلم اچھا ہے، فائدہ دے رہا ہے آپ کو، لیکن اصل تو اللہ نے آپ کے لیے یہ وسیلہ بنایا کہ اس نے آپ تک یہ پہنچایا. تو اصل برکت اور خیر اور سلامتی کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے. چیزوں کے ساتھ مت چمٹ جائیے اور ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد نہ کریں. تو اس لیے ہر نماز کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری برکتیں تیری ذات سے ہیں یا رب، ساری سلامتی تیری طرف سے ہے یا رب، عزت اور اکرام تیری ہی طرف سے ہے یا رب، تو ہی جس کو چاہے اس پر احسان فرماتا ہے، لہٰذا ہم یہ سب کچھ تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، یعنی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار. مغیرہ بن شعبہ جو وحی کے کاتب تھے ان سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں. راوی کہتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب سے پہلے توحید کا اقرار کہ اللہ ایک ہے، وہی الہ ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے. پھر اس بات کا انکار کہ کوئی اس کا شریک ہو، لا شریک لہ. اور پھر لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کی ہے، معبود بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، اور ایسا بادشاہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ کہ اس کی تعریف ہے. دنیا کے بادشاہوں کا حشر ہوتا دیکھا ہے آپ نے، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت پر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی اس پر باتیں نہیں بنا سکتا، کوئی اس کا نقص نہیں نکال سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں یہ کیا چیز بنا دی اور زمین میں کیا بنا دی. نہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی ہے تعریف. یعنی ایسا بادشاہ کہ جو قابل تعریف ہے، اور ایسا بادشاہ کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. دنیا کے بادشاہ انتہائی بے بس لاچار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں، انسانوں کی خدمت کے، انسانوں کی مدد کے، انسانوں کے مال کے محتاج ہوتے ہیں. یہ بادشاہت کیا بادشاہت ہے جس کی ساری ڈیپینڈنسی لوگوں کے اوپر ہے. تو اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے کہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو آپ اس احساس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک سکون سے بھر جائے گا، ایک خوشی سے بھر جائے گا کہ میں ایسی ہستی کو جانتی ہوں، ایسی ذات کو جانتی ہوں کہ جو اتنی خوبیوں کی مالک ہے. کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں کی تعریف کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور تھوڑے دن کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتی، وہ تعریف بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے. انسان ہے تو مر جاتے ہیں، ان کے اعمال ہے تو ختم ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں اور پلٹ بھی جاتے ہیں. وہ کہاں گئی تعریفیں؟ جوان ہے تو بڑھاپے میں ساری تعریفیں چلی گئی، مالدار تھے تو غریب ہوئے تو ساری تعریفیں چلی گئی. اسی طرح علم ہے اور جنون لائق ہو گیا تو ساری تعریفیں چلی گئی، سب کچھ الٹ گیا. اور دنیا کے یہ سارے نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہر نعمت لوگوں پر الٹ جاتی. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا. یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہ ایک دنیا کا قانون ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کو کوئی زوال نہیں اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تعریف اسی کے لیے ہے. پانچواں ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک